اچھا حرم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے 2013 سے 2017 کا نون لیگ کا ٹینیور، آپ کی ہی پارٹی کا ٹینیور بہت اچھا تھا، اب بھی تقریباً 2022 سے کبھی پی ڈی ایم کی صورت میں یا کسی مختلف صورتوں میں نون لیگ کی حکومت ہے، تو وہ فرق کیوں نہیں ہے؟ جیسے آپ نے کراچی کی بات کی، کراچی میں جو ہے وہ معاشی حالات سے بہت بہتری ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب کراچی آپریشن ہوا، کراچی میں جو ہے وہ بہت اچھے جو ہے وہ نہیں آپ کو پتا اسٹریٹ کرائم کہاں اسٹریٹ سے کرائم کہاں تھا اور کہاں چلا نیچے گیا۔ آیا۔ 13-17 کی جو پرفارمنس تھی اس کے مقابلے میں جب ہم آج کی پرفارمنس دیکھتے ہیں تو کیوں نہیں ہے وہ پرفارمنس؟ جی ایک تو دیکھیں بڑا واضح اس کا سیاسی وجہ ہے کہ نون لیگ کی اپنی میجورٹی نہیں ہے۔ دیکھیں ہم نے ہر لیجسلیشن بجٹ نیگوشیٹ کرنا ہے اپنی ساتھی جماعتوں سے۔ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بہت زیادہ جماعتیں تھیں، یعنی پاکستان کی تاریخی غالباً سب سے وسیع البنیاد حکومت تھی، جس میں بلوچستان کی ساری جماعتیں تھیں، سندھ کی جماعت تھی، کے پی کی جماعتیں تھیں، پنجاب کی جماعتیں تھیں، مذہبی جماعتیں تھیں، غیر مذہبی جماعتیں تھیں۔ تو ان سب سے آج بھی ہمیں جو ہے وہ نیگوشیٹ کرنا ہے۔ تو جو نون لیگ کا اصل ایجنڈا ہے جو کہ آزاد معیشت کا ہے، جو کہ پرائیویٹائز اور ڈی ریگولیٹ کرنے کا ہے، اس میں تو ابھی اس وقت سیاسی رکاوٹ ہے کہ ہمیں ہر چیز کو نیگوشیٹ کرنا ہے۔ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن پر ہماری جو ساتھی جماعتیں ہیں وہ اپنی سیاسی، میں آئی ڈونٹ بلیم دیم، وہ بھی اپنے سیاسی مفاد کے لیے کام کر رہی ہیں، لیکن آئی تھنک وہ جو فری ہینڈ ہے سیاسی لحاظ سے یا پالیسی کے لحاظ سے وہ نہیں ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شہباز شریف صاحب بولڈلی آگے قدم اٹھائیں اور قوم کو اعتماد میں لے کر کہیں کہ چاہے چلیں، قوم ہماری ماشاءاللہ بڑی ریزیلینٹ ہے، ہم نے اتنی بڑی دہشت گردی کا سامنا کر لیا، تو اگر قوم کو کہیں کہ اچھا جی یہ 6 مہینے کی تکلیف ہے لیکن ریلیف آ رہا ہے، بہتری آ رہی ہے، تو آئی تھنک قوم لبیک کہے گی۔ قوم ہمیشہ ہی چاہتی ہے، دیکھیں ہماری خواہش کیا ہے کہ ہم آج جو تکلیف سب برداشت کر رہے ہیں لیکن ہمارے بچے ہم سے بہتر زندگی گزاریں، یہ ہماری خواہش ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس کی طرف ہم پیش رفت کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب نے اس تمام دور میں جو آئی تھنک جو ابھی 2024 کے بعد کا دور ہے، جو سب سے بڑا اکنامک ریفارم کیا ہے وہ پی آئی کی پرائیویٹائزیشن تھی، جو میں 20 سال سے دیکھ رہا تھا کہ نہیں ہو رہی تھی، اور سیاسی بنیاد کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، سماعتیں اس کے مخالف تھیں۔ پھر وہاں جو ہے جب بھی اس کا نام لیا گیا، ایک دفعہ کراچی میں پروٹیسٹ ہوا تو وہاں گولی چل گئی اور دو بندے جو ہے شہید ہو گئے، تو بہت ساری، لیکن فائنلی ایک جو ادارہ ہماری پوری قوم کے لیے ہم کہتے ہیں سوہانے روح بنا ہوا تھا، وہ بہرحال وہ پرائیویٹائز ہو گیا۔ اب وہ دیکھتے ہیں اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے دوبارہ گرو ہوگا؟ جی گرو کا تو ابھی جواب دینا ہے اس کے نئے مالکان نے، لیکن کم از کم میری اور آپ کی اور آپ کے ناظرین کی جیبوں سے جو 20 سے 25 ارب سالانہ جا رہا تھا وہ اب نہیں جائے گا۔ اور کون کون سے ادارے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر پرائیویٹائز ہونا چاہیے؟ دیکھیے نا جی، اب پرائیویٹائزیشن کے لیے اب جو لیٹسٹ ہے وہ دیکھیے، اداروں کی پرائیویٹائزیشن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری ملکیت ہے میں زہیب کو بیچ دوں۔ پرائیویٹائزیشن کا مطلب ہے کہ ان کے مختلف جو آپریشنز ہیں اس کے اندر آپ مینجمنٹ کے اندر جو نجی کاروبار کرنے کی ایفیشنسی، اصل میں تو ہم وہ لانا چاہتے ہیں نا، مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ سے ایک جیب سے نکال کے دوسری جیب میں ڈال دیا جائے، مقصد تو ایفیشنسی لانا ہے۔ تو اگر پرائیویٹائزیشن کو سوچ سمجھ کر کیا جائے تو وہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ اس میں ریلوے کے بھی کچھ آپریشنز پرائیویٹائز ہو سکتے، ساری ریلوے نہیں، اس میں پاکستان کی جو یہ بجلی والی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے نا، یہ یہاں ایک بڑا ایک ڈیفیکلٹی ہے، حکومت کے لیے ایک مشکل ہے کہ پرائیویٹائزیشن کرنے کے لیے آپ نے ایک اچھی چیز سامنے لے کر آنی ہے نا۔ اب جیسے 3 پرائیویٹائزیشن کے لیے کمپنیز جو ایڈورٹائز ہو رہی ہیں کہ جی گجرانوالا اور فیصل آباد اور اسلام آباد، بہت اچھی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ 3 کمپنیوں کا جو آپریشن ہے اس میں میری اور آپ کی جیب سے کچھ نہیں جا رہا، یہ تو اپنے سیلف سفیشینٹ ہے، یہ تو اپنا ریونیو ریز کر رہی ہیں اور اس لیے وہ اٹریکٹیو ہیں۔ جو اصل کرائسس ہے وہ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کا ہے، کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کا ہے، جو سندھ کی 2 کمپنیز ہیں ان کا ہے۔ اب وہ تو سالانہ ہنڈریڈز آف بلینز کا لاس کرتی جائیں گی،
یہ ضرور ہے کہ پرائیویٹائزیشن سے اگر کوئی ایسی مثال قائم ہوتی ہے کہ ان کمپنیز کو بہتر آپریٹ کیا جا سکتا ہے تو وہ حکومت کے لیے بھی ایک سبق بن سکتی ہے. لیکن بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو اب ہماری جسے کہتے ہیں نا قومی ذہن کے اوپر بوجھ بن گئے ہیں, ان کی کرپشن کی وجہ سے, ان کی اس کے اندر جو بدعنوانی ہے وہ ہمارے لیے ایک سائیکی جو ہے نا ہمارا اس کو ہرٹ کر رہے ہیں. تو اگر یہ ادارے بہتر ہوتے ہیں, پی آئی اے بہتر ہو جاتا ہے, تو وہ ہر شخص جو پی آئی میں ٹریول کرے گا وہ اگر مسکراتا ہوا باہر آئے گا تو ملک کا فائدہ ہے. اچھا خرم صاحب, آپ وزیر توانائی رہے, آج بھی پاکستان میں بڑی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا پراپر سلوشن کیا ہے؟ ایک تو آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں کیا ان کو ریویو ہونا چاہیے, اور سلوشن کیا ہے پراپر؟ جی ریویو ہو چکے ہیں اور ان سے ریلیف بھی لیا جا چکا ہے. سلوشنز کیا ہیں؟ دیکھیے سلوشن یہ ہے, جس طرح میں نے ایک آپ کو اشارہ بھی دیا کہ ملک کے شمال, مغرب اور جنوب سے تو بل آ ہی نہیں رہے واپس. پشاور, کوئٹہ اور سندھ کی جو 2 کمپنیاں ہیں وہاں سے بل نہیں آ رہے. آپ بل کرتے ہیں لیکن وہ کوئی بل نہیں, وہاں بل نہیں دیتا کوئی. اور اس کا سارا نقصان جو ہے وہ لوگ جو آپ رفلی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو بجلی کا پورا بوجھ ہے وہ پاکستان کے بڑے شہروں نے یا اٹک سے رفلی ملتان تک کے علاقے نے اٹھایا ہوا ہے. تو سولر ایک سلوشن نہیں ہے کیا؟ لیکن سولر پر بھی پھر ٹیکسز کی بھرمار کر دی گئی. جی دیکھیے یہی تو اب پاکستان میں جو یہی میرا چونکہ ایک سوال ہے, اور میں چونکہ اس پر اکانومی کو ہی بڑا کر رہا ہوں, تو چونکہ ٹیکسز ہمارے ہاں ایک پالیسی ایسی بن چکی ہے کہ یعنی کوئی بھی گرو کرنے لگی ہے, اگر کوئی بزنس گرو کر رہا ہے اس کے اوپر اتنے ٹیکسز لگا دو کہ وہ رک جائے. یہ دیکھیں نا, دیکھیں یہ دس از افسر شاہی سلوشن. دیکھیں بٹ برڈن گورنمنٹ پہ آئے گا نا. کیا ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو افسران ہیں جن کا کام محصولات ریز کرنا ہے, ان کا چیک صرف یہ کہ انہوں نے کہا تھا اچھا جی آپ نے 100 روپے کا ٹیکس لینا ہے, آپ نے 100 روپے پورے کیے ہیں نہیں. یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کیا وہ 100 روپے آپ نے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے یا ٹیررائز کر کے یا ان کی فیکٹریاں بند کر کے ان سے وہ جی 100 روپے پورے ہو گئے ہیں, 100 روپے پورے ہو گئے. سو ایک بڑی سیریس سوچ ہے کہ پاکستان کی اکنامک پالیسی جو ہے اس کو اس وقت لٹرلی, اور پچھلے دو دہائیوں سے یہی ہو رہا ہے بار بار, کہ ہم, اور اس میں بھی میں 13 سے 16 کی بات کروں گا, ہم جو ہیں آئی ایم ایف کو مطمئن کرنے کی اکنامک پالیسی ہے, پاکستان کو گرو کرنے کی اور پاکستان کے اندر نیا روزگار کرنے کی پالیسی نہیں ہے. ایون میں کہوں گا ایکسپورٹ کی پروموشن کی پالیسی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سو اکنامک گروتھ, جابس گروتھ, ایکسپورٹ گروتھ وہ پرائیورٹی نہیں ہے. پرائیورٹی ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کو سیٹسفائی کرنا ہے. تو اگر ہم نے یہ جو وشیس سرکل ہے, یہ جو دائرہ ہے, دلدل میں پاکستان بھیانک دائرہ ہے, اس سے نکلنا ہے, تو پھر تخلیقی سوچ چاہیے ہوگی شہباز شریف صاحب کو اور ان کی ٹیم کو. شہباز صاحب غالباً پاکستان کی تاریخ کے سب سے محنتی وزیر اعظم ہیں, لیکن انہیں بھی یہ ایک بولڈ فیصلہ ہوگا, اس کے لیے بہت ساری توڑ پھوڑ ہوگی, ان کو سیاسی قیمت دینی پڑے گی. لیکن اگر میری یہ توقع ہے کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں جو ہمارے لاکھوں نوجوان مرد و خواتین ہیں ان کے لیے وافر اور بہتر روزگار پیدا ہو, تو پھر بہت سنجیدہ فیصلے کرنے ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.